صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ونؤمن به توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضرات علماء کرام، برادران ملت، آج اس مدرسے کے صحن میں ہم سب ایک ایسے موقع پر جمع ہیں جب ملت مشکل دور سے گزر رہی ہے. ہم جب اس پر غور کرتے ہیں اور پورے ملک کے لوگوں سے جب ہم نے پچھلے مارچ سے لے کر اب تک مختلف جگہوں پر باتیں کی تو یہ بات سامنے آئی کہ مشکلات میں کمی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اضافہ ہو رہا ہے. ایسے وقت میں آل انڈیا ملی کونسل نے دستور ہند کی حفاظت کا اور دستور ہند کی روشنی میں ملک کے تمام بسنے والوں کو چلنے کی بات کہی ہے. دستور ہند میں پہلے ہی صفحے پر ملک کے تمام لوگوں سے آپسی بھائی چارہ اخوت کو قائم کرنے کی بات کہی گئی. دوسرے مرحلے میں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، کسی کو اونچ نیچ کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. تیسری بات یہ کہی گئی کہ ملک کے تمام لوگ اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی رکھتے ہیں، بات کہنے کی آزادی رکھتے ہیں، لکھنے کی آزادی رکھتے ہیں، اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی آزادی رکھتے ہیں، اس کو برقرار رکھنا. اور چوتھی چیز، انصاف ہر شخص کے لیے ہو، یہ بات کہی گئی. لیکن اس ملک میں ہمیشہ سے یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ گاؤں کی مثل ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب حکومتوں میں بھی یہ بات طے کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں پاور میں ہوں تو میں کچھ بھی کروں. آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 15-20 سالوں سے حکومت جس کو چاہتی ہے مسلم نوجوانوں میں ان کو کسی نہ کسی عنوان کا لیبل لگا کر، پہلے انڈین مجاہدین کا لیبل لگا کر سینکڑوں نوجوانوں کو جیلوں میں بند کیا. اس کے بعد القاعدہ کا لیبل لگا کر بند کیا. اس کے بعد پی ایف آئی سے آپ وابستہ ہیں، پی ایف آئی پر پابندی لگائی، اس پر سینکڑوں نوجوانوں کو اور پی ایف آئی سے وابستہ لوگوں کو بند کر دیا. پولیس کے ہاتھ میں ہے
کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو قانون کے خلاف کرتا ہو اس کے پاس ثبوت ہو تو گرفتار کر سکتی ہے، لیکن جس کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کو دستور نے، قانون نے حق دیا ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اپنے لیے ضمانت لے سکتا ہے۔ لیکن جب ظالم کی نیت بدلتی ہے تو پورے ملک کا ماحول یہ بنا دیا جاتا ہے کہ عدالتیں ضمانت نہ دیں، مقدمات کی سماعت نہ کریں، تاکہ 15 سال 20 سال تک مسلم نوجوان جیلوں میں بندھ۔ چند سال پہلے اجتماعی طور پر مسلمانوں کو یا ہریجنوں کو مار پیٹ کر ہلاک کرنے کے واقعات بڑھنے لگے تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ موجودہ حکومت کے خلاف، مرکزی حکومت کے خلاف آواز بلند کرے۔ آل انڈیا ملی کونسل نے تالکٹورا اسٹیڈیم میں چند سال پہلے، 4 سال پہلے کی بات ہے، اس نے ایک بڑا کنونشن کیا جس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلایا، مختلف پارٹیوں کے لوگوں کو بلایا، اور اس ظلم کے خلاف جو حکومت کے شہ پر ہو رہا تھا اور حکومت آنکھ بند کی ہوئی تھی، آواز لگائی گئی۔ سپریم کورٹ نے مختلف اسٹیٹ کو حکم دیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر لگام دیں، تو وہ چیزیں جو خطرے کی بات بنی ہوئی تھی کہ کب کہاں کس کے خلاف لوگوں کو اکسا کر مار پیٹ کر ہلاک کر دیا جائے، تو اس پر کچھ روک لگی۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپسی اتحاد کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ آپسی اتحاد کی جب بات ملی کونسل کرتی ہے تو صرف مسلمانوں کے آپسی اتحاد کا مرحلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ملک کے تمام لوگوں کو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کو جوڑ کر آپسی اتحاد کی بات کی جاتی ہے۔ اور یہ کام آل انڈیا ملی کونسل نے ایک منصوبے کے تحت شروع کر رکھا ہے۔ اس پر سیمینار بھی کرتی ہے ملی کونسل، وفود کے ذریعے جا کر ملاقات بھی کرتی ہے، اور پھر حکومتوں کے سامنے بھی اپنی بات رکھتی ہے۔ میں نے خود آسام سے لے کر تامل ناڈو، مہاراشٹر، گجرات کے دورے کیے تھے۔ مارچ کے مہینے میں تامل ناڈو کے شنکراچاریہ سے جا کر 1 گھنٹہ بات کی تھی، تاکہ دیکھیں کہ اوپر کے حلقے میں بھی نفرت اسی طرح بڑھ گئی ہے یا ہے ابھی موقع۔ تو محسوس ہوا کہ نہیں، ابھی مواقع ہیں، ہمیں ان مواقع کا استعمال کرنا چاہیے۔ مواقع کے استعمال کے لیے آپ کو اپنے وقت کی اور اپنے مال کی قربانی دینی پڑے، اور جب قوم حالات نازک ہوتے ہیں تو اس وقت قوم کی ذمہ داری فرداً ہو جاتی ہے کہ وہ وقت بھی دیں اور مال بھی خرچ کریں۔ اس وقت کی جو پورے ملک کی صورتحال ہے وہ یہی ہے، اس لیے میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ ان حالات پر قابو پانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھیے، اپنا وقت بھی خرچ کیجیے اور مال بھی خرچ کیجیے۔ دوسری چیز کہ ملک کے جو بھی حالات ہوں، ان حالات پر قابو پانے کے 2 ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ ہے تعلیم۔ تعلیم کے ذریعے قومیں ان جگہوں پر پہنچتی ہیں جہاں سے ان کو قانونی طاقت ملتی ہے۔
قانون کے طاقت کے حصول کے لیے تعلیم کے ذریعے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جب حج بھون میں چارج لیا تھا 2008 میں، تو وہاں ہم نے کوچنگ شروع کرائی تھی BPSC کی، سپاہیوں کی وغیرہ وغیرہ۔ پچھلے 8-10 سالوں میں الحمدللہ سینکڑوں افراد پولیس میں گئے، داروغہ بنے، DSP بنے، CO بنے، BDO بنے۔ لڑکوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے اور لڑکیوں میں بھی، لیکن ابھی جو بیداری آنی چاہیے تعلیم کے لیے وہ نہیں آئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر حلقے میں وہ بیداری آئے۔ صرف پٹنہ میں اس طرح کا سینٹر نہیں ہو، بلکہ دربھنگہ میں بھی ہو، سپول میں بھی ہو۔ سپول ایک خاص مرکز ہے، یہاں سہرسہ اور دربھنگہ کا یہ حصہ جو ہے مسلمانوں کی یا دوسرے لوگوں کی بھی اچھی تعداد ہے، جہاں آپسی میل ملاپ کے ساتھ برسوں سے لوگ رہتے ہیں۔ گرچہ یہاں بھی آپسی تعلقات میں زہر گھولنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے جو اسکیمیں ہم لوگ چلا رہے ہیں، ان میں آپسی تعلقات کو بڑھاوا دینا، ہندو مسلم تعلقات کو ایک ساتھ پڑھنا پڑھانا ہے، ایک جگہ رکھ کر ان کی بچوں کی، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ان کی ذہن سازی کرنی ہے کہ یہی نسل آگے جا کر اس ملک کی قیادت سنبھالتی ہے۔ اس لیے ابھی سے اس اسکیم پر آل انڈیا ملی کونسل کام کرنا چاہتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سپول کا علاقہ ابھی تعلیمی اعتبار سے جس طرح اس کو آگے جانا چاہیے بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے۔ یہاں اگر ہم تلاشیں کہ اس حلقے میں پچھلے 10 سالوں میں کتنے ڈپٹی کلکٹر ہوئے، CO ہوئے، BDO ہوئے، ڈپٹی SP ہوئے یا ASP ہوئے، IAS ہوئے، تو نام مسلمان لڑکے لڑکیوں کا نظر نہیں آتا۔ حالانکہ افرادی قوت تو بہت ہے، پیسے تو بہت ہیں، بلڈنگیں تو روز بن رہی ہیں۔ 25 سال پہلے جو اس علاقے میں سڑکیں نہیں تھیں، آپ تو ہر جگہ سڑکیں نظر آ رہی ہیں، بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن آپ نے اپنی تعلیمی حالت کو کتنا سنوارا۔ یہ مدرسہ بزرگوں کا قائم کیا ہوا ہے، اچھا چل رہا ہے، لیکن جب ہم جائزہ لیتے ہیں اس پورے خطے کے مدرسوں کا، تو کہیں ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ مدرسے کے بچے روزانہ کلاس کے علاوہ 4-5 گھنٹے محنت سے مطالعہ کرتے ہوں یا پڑھتے ہوں رات کو۔ اگر 5 گھنٹے کسی مدرسے میں بچے نہیں پڑھیں گے تو اس مدرسے میں اچھی صلاحیت والے بچے نہیں پیدا ہو سکتے۔ جس مدرسے کے حفظ کے طلباء روزانہ کلاس اور اپنا پڑھائی ملا کر 8 سے 10 گھنٹہ پڑھتے ہیں، وہ 2 سے 3 سال کے اندر حافظ ہو جاتے ہیں اور اچھے حافظ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان مدارس کے اور یہاں کے اسکولوں کے سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ہاسٹل کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، نگرانی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اپنا وقت خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی مستقبل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنے قوم کے، یہاں لڑکیوں کے اچھے اسکول ہونے چاہیے، جو نہیں ہے، اچھا کالج ہونا چاہیے اس حلقے میں، نہیں ہے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو کب کوشش کریں گے؟ اچھا سینٹر ہونا چاہیے، ہر طرح کی کوچنگ کا،
یہاں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ نوجوانوں کی طاقت اس وقت یو پی، بہار، بنگال میں سب سے زیادہ ہے، اور اس میں بھی مسلمان نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور ماہر شماریات کے مطابق اگلے 10 سالوں تک یہ کیفیت رہے گی۔ لیکن یہاں کے نوجوانوں نے تو کوئی چمتکار دکھلایا نہیں، ہمیں نظر تو نہیں آیا کہ اس علاقے میں، ناری کے علاقے میں کوئی بہت بڑا بزنس سینٹر قائم کیا گیا ہو۔ آپ نے بزنس کے اوپر تو کوئی سیمینار کرایا نہیں، تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس علاقے کو بزنس کے اعتبار سے کیسے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں؟ آپ 10-20 سال کے آگے کو تو دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ یہاں تو کہیں کوئی لڑکا پولیس میں بھرتی کے لیے دوڑتے ہوئے صبح کو نظر نہیں آتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کے رحم و کرم پر آئندہ نسلوں میں کو حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ کون پولیس کا آدمی ہوگا؟ کون تھانوں میں رہے گا؟ آپ کس کے حوالے اپنی نسل کو کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے تعلیم کو اہمیت دیجیے۔ آل انڈیا ملی کونسل نے پورے ملک میں 2050 تک تعلیمی مہم شروع کی ہے، جو اگلے 2 سال سے شروع کیا ہے، اور اگلے مزید 28 برسوں تک ہمیں یہ تحریک چلاتے رہنی ہے، اور ہر سال چلانی ہے، مسلسل چلانی ہے۔ صرف چلانی نہیں ہے، منصوبے کے مطابق سرکار کے ذریعے کون سے ادارے قائم کرایا جا سکتا ہے، NGO کے ذریعے قائم کرایا جا سکتا ہے، آپ کے ذریعے اپنے ادارے کیسے قائم ہو سکتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوانوں کو مستقبل کو سوچنا چاہیے اور نئے اچھے ادارے قائم کرنا چاہیے۔ اگر اسکولنگ ہے، تعلیم اسکول کی، اور آواسیہ یعنی ہاسٹل کا نظام نہیں ہے، دارالاقامہ کا نظام نہیں ہے آپ کے اسکولوں کے پاس، تو آپ کے بچے اچھا نہیں کر سکتے۔ پاس ہوں گے، لیکن صرف پاس ہونے والوں کے لیے مستقبل میں یا ابھی بھی کوئی جگہ نہیں۔ ابھی بھی 30-35 ہزار تو جگہیں صرف اردو کی خالی ہیں، اور آئندہ 10-15 سال تک ایسے ہی خالی رہیں گے، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اردو کی ملازمت کو بھی آپ حاصل کر سکیں۔ نہ آپ کے بچے D.Ed اور B.Ed کرتے ہیں، نہ وہ جو ہے ٹیٹ کے ایگزام کو پاس کرتے ہیں، تو کیسے آپ ملازمت حاصل کریں؟ حالانکہ اس وقت اسکولوں کے ذریعے نسلوں کی تربیت کی جا سکتی ہے، ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اسکول میں کام کر رہے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، وہ اس طرف ضرور توجہ دیں۔ اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے بچوں میں، چاہے وہ ہندو بچے ہوں یا مسلم بچے ہوں، ان کے اندر اس چیز کو قائم کرنے کی وہ کوشش کریں۔ میں آخری طور پر آپ سے کہوں گا کہ پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ پڑھنے کا تعلق صرف بچوں سے نہیں ہے۔ جب تک بڑے نہیں پڑھیں گے، آپ کے اندر پڑھائی کا رجحان نہیں ہو سکتا۔ جب تک علماء روزانہ 2-3 گھنٹے مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک یہاں کے پروفیسر، یہاں کے اسکول ٹیچر 2-3 گھنٹہ نہیں پڑھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کو نمبر 1 آپ نے نہیں دیا ہے، نہیں دیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو صرف دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تعلیم کے تئیں بیدار ہیں، بیدار نہیں ہیں۔ بیدار اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو کھیتی کا کام کرتا ہے، تو 24 گھنٹہ اس پہ کھیت کے فصلوں کے زمانے میں سوچتا رہتا ہے کہ اس فصل کو ہم کیسے بہتر بنائیں۔ تعلیم ایک ایسی حالت ہے کہ 24 گھنٹے سالوں بھر اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا مدرسہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا انفراسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں سے بہتر جب تک اسکول اور مدرسوں کی عمارتیں صفائی ستھرائی کے اعتبار سے، سہولیات کے اعتبار سے نہیں ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تعلیم کو، تعلیمی ادارے کو ابھی نمبر 1 کی حیثیت نہیں دی۔
آپ تعلیم کے پھیلانے والوں کی جب تک عزت نہیں کریں گے، آپ علماء کو بلا کر جو اچھے علماء ہیں ان کو ایوارڈ نہیں دیں گے، ان کی ہمت افزائی نہیں کریں گے، جو اسکولوں میں، ہائی اسکولوں میں، پرائمری اسکولوں میں ٹیچر ہیں ہندو مسلم، اگر آپ ناری کے ٹیچر ہیں تو کیا آپ نے ابھی تک کسی کو سمان دیا، کسی کا کوئی ایوارڈ دیا، کسی کی عزت افزائی کی؟ اگر نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھانے والوں کو ابھی تک آپ وہ عزت نہیں دینا چاہتے ہیں جس عزت کا وہ مستحق ہے۔ پڑھانے والی لڑکیاں، گھروں کے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے، عورتوں کے ذریعے انقلاب آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمی انقلاب لایا تھا وہ خواتین کا بھی اس میں ایک بڑا حصہ تھا۔ حضرت عائشہ جو ام المومنین ہیں، آپ کی بیوی ہیں، ان سے 2200 حدیثیں منقول ہیں۔ آج تو 22 حدیث بھی کسی کو یاد نہیں ہے، حالانکہ روز آپ فضائل اعمال کی کوئی نہ کوئی کتاب بھی مسجد میں سنتے ہیں، لیکن آپ کا مقصد چونکہ علم حاصل کرنا نہیں ہے تو 22 برس سے بھی آپ سنتے رہیے گا، 22 حدیث یاد نہیں کر پائیے گا، اس لیے کہ آپ نے تو اپنا ذہن غیر علمی بنا رکھا ہے۔ اس دماغ سے آپ نے یاد کرنے کا کام دین کا یا آخرت کا یا دنیا کا علوم کا نہیں لیا ہے، اس لیے آپ جو ہے اس کو سنتے ہیں اس کان سے اور دوسرے کان سے وہ حدیث کی باتیں نکل جاتی ہیں، دماغ میں اسٹور کہاں ہوتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو، چاہے مدرسے کے بچے ہوں یا اسکولوں کے، ان کو سائنس نہیں پڑھاتے، زبان وہ اچھی نہیں بولتا ہے، چاہے وہ اردو زبان ہو یا ہندی زبان ہو، وہ اچھا لکھ نہیں سکتا ہے، اس کو قلم پکڑنے کا صحیح سلیقہ نہیں ہے، تو کون سی چیز حاصل ہے آپ کو؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ کیا اس کی تحریر اچھی ہے؟ کیا وہ اچھا جملہ لکھ سکتا ہے؟ کیا ہماری لڑکیاں اچھا لکھنا جانتی ہیں، اچھا بولنا جانتی ہیں؟ وہ تو ارے ترے بولتی ہیں، وہ گالی کے انداز میں بات کرتی ہیں، تو کیا نسلوں کی تربیت کریں گے؟ اس لیے نئی نسل کی تربیت کے لیے لڑکیوں کی تعلیم اور ان کی تربیت ضروری ہے، ورکشاپ کرنا ضروری ہے، تجربات کو ایک دوسرے کو شیئر کرنا، بتانا ضروری ہے۔ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے آپ کے یہاں تعلیمی بیداری نہیں آئے۔ ہمارے اس دورے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ تک اپنی باتیں، دل کی باتیں پہنچائیں، کچھ آپ سے سنیں، اور ہم نے اس دورے کے اختتام پر انشاءاللہ 27 تاریخ کو غالباً یا 28 کو ہم لوگ سپول میں 28 کو ظہر سے لے کر عصر تک اس پورے علاقے کے دورے کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہاں کے سمجھدار لوگوں کو ہم جمع کریں گے کہ اس پورے علاقے میں تعلیمی تبدیلی اور تعلیمی بہتری اور کیسے لائی جا سکتی ہے۔ جو آپ نے کیا بہت ہی اچھا، اس سے آگے کیسے آپ بڑھ سکتے ہیں؟ اگلے 5 سالوں میں آپ کے بچے اور بچیاں نیٹ کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے بچے اور بچیاں CO BDO کیسے بن سکتے ہیں؟ داروغہ کیسے بن سکتے ہیں؟ پولیس مین کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ IAS کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں؟ ان ساری چیزوں پر تبادلہ حال خیال ہوگا، اور اس کے لیے سینٹر کن کن اسکولوں کو بنایا جائے، کیسے تعلیم دی جائے، کیسے بچوں کے یہاں اس پورے 2-3-4 جو یہاں کا بلاک ہے، ان چاروں بلاک کے بچوں کا کیسے ٹیسٹ لیا جائے، اور آئندہ فروری کے بعد ان کی کوچنگ اور ان کی لرننگ کا، ان کی تعلیم کا کیسے بہتر انتظام کیا جائے کہ آنے والے دنوں میں وہ اس مقام پر پہنچ سکیں جس مقام پر ملک کے دوسرے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اب تو اس ملک میں آواسیے یعنی دارالاقامہ ہاسٹل والا سسٹم میں 5ویں درجے سے IAS بنانے کے لیے تیاری شروع ہو رہی ہے۔
کھو گئی ہے۔ اگر آپ کو IAS بننا ہے، IPS بننا ہے تو 5ویں کلاس سے بچوں کو سلیکٹ کیا جائے گا اور اس ہاسٹل والے سسٹم میں داخل کیا جائے گا۔ BA تک لے جاتے ان کو IAS کے لیے تیار کر دیا جائے گا۔ ایسا سسٹم بن رہا ہے۔ لیکن کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ کیا آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو اس ملک میں ایک باوقار زندگی گزارنی ہے، باعزت زندگی گزارنی ہے، تو اس سسٹم کو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ پھر اس ملک کے جو حالات ہیں ان حالات کے خدا نخواستہ ہم اور آپ شکار نہیں ہو جائیں۔ یہ خطہ تو بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور دینی کاموں میں آپ کی کسی نہ کسی طرح کی دلچسپی کی وجہ سے بہت سے بیماریوں سے اور بہت سے آفتوں سے بچا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اب دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب العالمین، ہمارے دینی اداروں کو، ہماری تنظیموں کو جو امت کے لیے کام کر رہی ہیں، اے رب العالمین ان کے کام کرنے والوں کو، مدارس کے اساتذہ کو، طلباء کو، اس امت کے مرد اور خواتین کو، نوجوانوں کو، سب کی حفاظت فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب العالمین اس پورے خطے میں علم کی ہوا چلا دے، اے رب العالمین فضل کی ہوا چلا دے، تقوی کی ہوا چلا دے۔ ہم سب کو اپنے بزرگوں کو نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ آپسی نفاق کو، حسد کو، ریا کو، دکھاوے کو اے رب العالمین ہم سے دور فرما دے۔ اے رب العالمین ہر طرح کی غیبت، دشنام ترازی، الزام تراشی سے اس امت کی اور ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا دے اور آخرت کو بھی بہتر بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔